لاہور کی ہلچل سے ذرا ہٹ کر ایک پرسکون سی عمارت کھڑی ہے، سادہ، خاموش، مگر اپنے اندر نہ جانے کتنی صدیاں، کتنے خواب، کتنی دعائیں محفوظ کیے ہوئے۔ یہ ہے جاوید منزل، علامہ محمد اقبال کا گھر، وہ جگہ جہاں خوابوں نے شکل اختیار کی، جہاں فکر اقبال نے آخری سانس تک سانس لی۔ اسی گھر کے کمرے میں آج بھی اقبال کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ دیواریں صرف اینٹیں نہیں، یہ تاریخ کی نبض ہیں۔ جب آپ میوزیم کی پہلی گیلری میں داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے نظر پڑتی ہے ایک چھوٹی سی میز اور جھک کر سوچنے والے قلم کی آخری خاموشی پر۔ یہی قلم ہے جس نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا، جس نے نوجوانوں کے دلوں میں شہباز کے پر لگا دیے، جس نے غلام قوم کو پرواز کا ہنر سکھایا۔ شیشے کے شو کیس میں رکھی ایک پرانی سی اینک، جسے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے ابھی کوئی اسے اٹھائے گا۔ یہ اینک اب بولتی نہیں، مگر اس کے شیشوں میں اب بھی صدیوں کی بصارت قید ہے۔ یہاں رکھی اقبال کی انگیٹھیاں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان میں اقبال کا لمس ابھی تک موجود ہو۔ قلم جس کے سیاہی بھرے لفظوں نے قوم کی تقدیر بدل ڈالی، اور وہ جھڑیاں جن پر ٹیک لگا کے وہ اپنی سوچوں کے سمندر میں اتر جاتے تھے۔ ایک شوکیس میں ایک سادہ سا بٹوا رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ بٹوا ہے جس میں اقبال کے ملاقاتی کارڈ رکھے ہوتے تھے۔ ایک عام سی چیز، مگر عظیم آدمیوں کی زندگی میں عام چیزیں بھی علامت بن جاتی ہیں۔ پاسپورٹ جس پر دنیا کے سفر کی مہریں آج بھی گواہ ہیں کہ شاعر مشرق صرف شاعر نہیں، ایک سفیر عشق، ایک مسافر حکمت تھا۔ ایک طرف اقبال کی پگڑی پڑی ہے، سفید، صاف، باوقار۔ اسے دیکھ کر دل کہتا ہے کہ شان صرف لفظوں کی نہیں ہوتی، کردار کی بھی ہوتی ہے۔ وہیں قرب میں اقبال کے جوتے رکھے ہیں، سادہ مگر مضبوط، ایسے جیسے ان کے مالک کے ارادے۔ ایک طرف وہ قمیض جو شاید آخری بار اقبال نے خود پہنی ہو، اسے دیکھ کے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت ایک لمحے کے لیے رک سا گیا ہو۔ دیواروں پر لٹکی تصاویر، مسکراتے ہوئے اقبال، سوچتے ہوئے اقبال، اور خطوط جن کے لفظ آج بھی کاغذ سے اٹھ کر دل میں اترتے ہیں۔ ہر تصویر، ہر کاغذ اقبال کی زندگی کا وہ لمحہ ہے جو وقت نے چھیننے سے انکار کر دیا۔ جاوید منزل صرف ایک گھر نہیں، یہ ایک خواب کی آخری نشانی ہے۔ وہ گھر جسے اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کے نام کیا، مگر حقیقت میں یہ گھر اس نوجوان کے نام ہے جو نئی دنیا کا خواب دیکھتا ہے۔ یہی وہ دن بھی آیا جب فاتحہ پڑھنے آئی فاطمہ جناح کے ساتھ محمد علی جناح نے اقبال سے ملاقات کی تھی۔ یہ گھر تاریخ کے قدموں کے نشانوں سے بھرا ہوا ہے، اور جب آپ اس میوزیم سے باہر نکلتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سی خاموشی، روشنی بھر جاتی ہے، جیسے کوئی آپ کے کان میں آہستہ سے کہہ رہا ہو، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہو۔ جاوید منزل آج بھی زندہ ہے۔ اقبال کی خوشبو، ان کی فکر، ان کی چیزیں سب اسی طرح محفوظ ہیں جیسے وقت انہیں چوپال کے بیچ رکھ کر رخصت ہوا ہو۔